آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے قصے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ بہت ہی پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں قالین کا کوئی سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زنادہ تھا۔ زنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اسے کھانا کھلاتی، اس کو پلاتی اور نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ زنادہ اصل میں کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ منادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکے ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئی اور بڑی لڑکی کہنے لگی، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکے جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔